ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو اس کا مال حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا، اور قتل جو کر دیا تو قتل کرنے کے بعد وہ جس محلے سے ان کی انبن چلتی تھی وہ لاش اٹھا کر کے اس محلے میں لے جا کر کے ڈال دیا، اور پھر خود ہی شور کرنے لگا کہ میرا چچا مر گیا، میرا چچا مر گیا۔ اب جس محلے میں لاش ملی الزام انہی پر آیا، پورے قبیلے والوں نے کہا انہوں نے قتل کیا، تو یہ سب مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب یہ واقعہ تو چونکہ مکے والوں کو پتہ نہیں تھا، یہ واقعہ تو یہودیوں کو صرف معلوم تھا، خاندان سے جو سینہ بسینہ جو آیا تھا علم، لیکن یہ واقعہ حضور بیان کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے تھے، حضور علیہ السلام کا کوئی انسانوں میں کوئی حضور کا استاد نہیں تھا۔ اب حضور کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، کسی کے پاس تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے، حضور علیہ السلام نے کسی کی صحبت یعنی کسی علم والے کی صحبت اختیار نہیں فرمائی، اور حضور علیہ السلام ایک ایک تفصیل کے ساتھ یہ سب واقعات بیان کرتے تھے تو یہودی حیران رہتے تھے، لیکن ان میں جو حق پرست لوگ تھے کہتے تھے یہ وہی ہے جس کا ذکر توریت میں ہے، تو وہ ایمان لے آتے تھے، جو ہٹ دھرم تھے وہ ہٹ دھرم تھے۔ تو معاملہ جب یہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جو مقدمہ آیا، تو یہ بیان اصل میں قرآن کر رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق سوال کیا گیا تھا، اور اس میں ایک طرف اشارہ یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد اللہ اپنے بندوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے مقدمہ لے کر، تو آپ نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا جواب دیا جائے اس پر، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ گائے ذبح کرے، اور گائے ذبح کر کے اس کو مردے پر اس کے دم کا حصہ ٹچ کر دے، تو یہ زندہ ہو کے خود ہی بتا دے گا کہ اس کو کس نے مارا۔ اب بنی اسرائیل مطلب بہت زیادہ اجٹ، بڑی بدماش قوم، یعنی ان کو بحث مباحثے فتنے فساد میں بہت مزہ آتا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ کیا میں معاذ اللہ جاہل ہوں جو مذاق کروں گا تمہارے ساتھ، یہ کوئی مذاق کرنے کی بات ہے؟ پھر انہوں نے کیا کیا، اس میں ہمیں بہت سبق ہے۔ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ واقعہ مجھے نہیں بیان کرنا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں شاید اس طرف چل پڑا ہوں، تو ہمارے لیے بھی بڑی عبرت کی بات ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ گائے کا کلر کیسا ہوگا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ نے کلر بتایا، کہا اس کی عمر کیا ہوگی، عمر بھی بتائی، پھر اس کے بعد یہ وہ جتنا پوچھتے رہے اتنا پھنستے رہے، جتنا پوچھتے رہے اتنا پھنستے رہے، آخری میں کہا قیمت کیا ہونی چاہیے، آخری میں کہا قیمت کیا ہونی چاہیے، تو کہا کہ جو گائے ذبح کرو گے اس کے چمڑا بھر کے سونا اس کی قیمت دینی پڑے گی، یہ کہا قیمت یہ ٹھہری۔ اور اتفاق یہاں پر اس پر چونکہ آج قرآن مقدس میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اور فرما برداری کا بھی ذکر آیا ہے، تو یہاں وہ بات بھی آ جاتی ہے۔ ایک یتیم لڑکا تھا بنی اسرائیل میں، وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، اور اس کے وہ بچیا اس کے حصے میں آئی تھی، اس نے پال رکھی تھی، تو ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ جاؤ اور یہ گائے کو یہ بچیا جو ہے نا، کیا کہتے ہیں اپنے اس کو، بچڑی، گائے کے جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو بچیا کہتے ہیں نا، وہ اپنے اس کو بچڑی کہتے ہیں، مالیگاؤں بچڑی کہتے ہیں نا، وہ بچڑا ہوتا ہے بڑا، اور اس کی جو مادہ ہوتی ہے وہ بچڑی، تو وہ گائے کی جو بچیا ہے تو اس کو بیچو، کہ بیٹا میرے مشورے بغیر نہیں بیچنا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے اس کی ماں نے جو قیمت کہا تھا اس سے زیادہ قیمت لگائی۔ اب دیکھو ماں نے جو قیمت کہا تھا فرشتے لگا رہے تھے اس سے قیمت زیادہ، تو اس نے زیادہ قیمت پہ لالچ نہیں کی، بلکہ کہا کہ میں میری ماں سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں، کیونکہ ماں تو یہ کہہ رہی ہے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو، حالانکہ کم نہیں کر رہے تھے، وہ زیادہ کر رہے تھے، تو کہا ماں کا اتنا فرما بردار تھا وہ، تو وہ اللہ کو ماں کی فرما برداری پسند آئی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کہا کہ یہ بچیا بھی پالو، یہ بہت قیمت دے گی تمہیں۔ تو پھر تو وہی جو انہوں نے پوچھا نا، جب نشانی کیا ہوگی، عمر کیا ہوگی، کلر کیا ہوگا،
تو وہی ساری جو اس بچڑی کے اندر، پھر وہ بچڑی تو بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی، تو وہ جوان ہو گئی تھی، تو پھر وہ ساری نشانی بتائی، اور جب انہوں نے قیمت پوچھی تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو اب چمڑا بھر کے سونا دو۔ تو ایک تو یہ کہ ان کو ان کے منہ چلانے کی سزا ملی۔ اگر نبی نے پہلی بار ان کو کہہ دیا تھا نا کہ گائے ذبح کر کے ٹچ کر دو، تو یہ کوئی بھی گائے کہیں سے بھی لاتے تھے، ذبح کرتے تھے تو ان کا کام ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ زیادہ بکراتی کرنے میں اور سوالات زیادہ کرنے میں ان کے یہ پھنستے چلے گئے۔ آج کل کے نوجوانوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ ایسا کیوں، وہ ویسا کیوں، وہ زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔